سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کا عمل آگے بڑھانے کے لیے اپنا تعمیری اور مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کی کوششوں سے تہران پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور لبنان جنگ بندی پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مطالبات زر پر بحث جاری ہے۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے ترجمان نے اسلام آباد اور مظفر آباد کو ملانے والے کوہالہ پل کی بندش کے حوالے سے خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اور کل لیڈز میں خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان موجودہ عالمی صورتحال کا مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن اور دیرینہ حل کے لیے اپنا مخلصانہ کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایکس ہینڈل پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ الحمدللہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لاہ عمل کے تحت اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا پہلا اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں کامیابی سے ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے اور ان میں 60 روز میں حتمی معاہدے کے لیے لاہ عمل پر اتفاق، سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام اور تکنیکی مذاکرات کے اگلے دور کے آغاز میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے تعمیری مذاکرات کے لیے بھرپور کوششوں پر امریکہ اور ایران کی قیادت کو سراہا اور اس تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں ان کی قابل قدر حمایت پر تمام برادر اور ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ان مذاکرات کے لیے سازگار حالات بنانے میں اہم کردار ادا کرنے پر برادر ملک قطر کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری پر سوئس حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک کوششوں سے یہ مذاکرات کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی لگن، عزم اور ثابت قدمی قابل ستائش ہے اور ان کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہ تھی۔ انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دفتر خارجہ کی ٹیم کی سفارتی کوششوں پر بھی ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی محنت کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان مذاکرات کی کامیابی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کی کوششوں سے لبنان جنگ کے خاتمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے آج اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تیل اور پیٹروکیمیکلز برآمدات پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں اور ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ ایران کے کچھ منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے ہیں اور اس کی تعمیر نو اور ترقی کا اہم منصوبہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج اسپیکر سردار ایاز صادق کے زیر صدارت پھر شروع ہوا، جس میں مطالبات زر پر بحث جاری ہے۔ ایوان میں آئندہ مالی سال کے لیے وزارت داخلہ کے حوالے سے 4 مطالبات زر زیر غور ہیں جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایوان میں پیش کیے تھے۔ حزب اختلاف کے ارکان ان مطالبات زر کے خلاف پیش کی گئی کٹوتی کی تحریکوں پر بحث میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر اور صنعتی سرگرمیوں میں بہتری کا عمل جاری ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 1.83% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اضافے کے بعد 16 ارب 67 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ نیٹ ویئر کی برآمدات 4 ارب 60 کروڑ ڈالر جبکہ تیار شدہ ملبوسات کی برآمدات 3 ارب 97 کروڑ ڈالر تک ریکارڈ کی گئیں۔ سوتی دھاگے کی برآمدات میں 13.35% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے مجموعی حجم 70 کروڑ ڈالر سے زائد تک پہنچ گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مانسون کے موسم میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبے کے 14 اضلاع میں 40 عارضی واٹر ریسکیو پوائنٹس قائم کر دیے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق ان عارضی واٹر ریسکیو پوائنٹس کو تربیت یافتہ غوطہ خوروں، جدید ریسکیو آلات، لائف جیکٹس، ریسکیو رسیوں اور دیگر ضروری سامان سے لیس کیا گیا ہے تاکہ ہنگامی حالات میں فوری اور مؤثر کارروائی یقینی بنائی جا سکے۔ ریسکیو 1122 نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بارشوں کے دوران دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر خطرناک آبی مقامات سے دور رہیں
اور حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اس اقدام کا مقصد مونسون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اقدامات اور مؤثر امدادی کارروائیوں کو یقینی بنانا ہے۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے انسپکٹر جنرل آفس کے ترجمان نے ذرائع ابلاغ میں زیر گردش اس خبر کی تردید کی ہے کہ اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان واقع کوہالہ پل آج سے ٹریفک کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کوہالہ پل کی بندش سے متعلق خبر غلط ہے اور پل ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ ترجمان انسپکٹر جنرل پولیس آفس آزاد جموں کشمیر نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والی سڑکوں سے متعلق معلومات کے لیے سینٹرل کنٹرول روم کے ٹیلی فون نمبرز 05822 930 اور 05822 930 پر رابطہ کریں۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں اور ہرات میں پرامن مظاہرین کے قتل عام کے خلاف یورپی ممالک میں احتجاجی لہر برقرار ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سینکڑوں افغان مہاجرین طالبان رجیم کی پالیسیوں اور خواتین پر مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے مظاہرین نے طالبان رجیم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سویڈش حکومت اور یورپی یونین سے افغان طالبان رہنماؤں کے یورپ میں داخلے اور ویزوں کے اجراء پر فوری اور مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر مسلسل دھچکوں، عالمی سطح پر تنہائی اور غیر یقینی تصویراتی صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کے مطابق بھارت کی یہ امید کہ امریکہ اس کا مضبوط اتحادی ہوگا اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا خیال تھا کہ چین کے خلاف اس کا امریکہ کے ساتھ اتحاد فطری ہے، لیکن حالات بالکل اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈا نے کہا تھا کہ امریکہ بھارت کو اس حد تک معاشی مواقع نہیں دینا چاہتا کہ مستقبل میں بھارت امریکی صنعت اور تجارت کے لیے بڑا حریف بن جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے عہدے اور لیبر پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے ہر فیصلہ اپنے ملک کے مفاد میں کیا، جس سے وہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مصر اور ترکی کے درمیان مشترکہ فضائی فوجی مشقیں مصر کے مختلف فضائی اڈوں پر ختم ہو گئی ہیں، جو کئی روز جاری رہیں۔ مصری مسلح افواج کے بیان کے مطابق یہ مشقیں مصری فضائیہ اور دوست ممالک کی فضائیہ کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ آج بارانی جنگلات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد دنیا کے بارانی جنگلات کے تحفظ اور بحالی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی اور زیریں خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی و وسطی پنجاب میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد اور کوئٹہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 30، پشاور 27، گلگت 16، مری 14، مظفر آباد 20، جبکہ سری نگر 16، جموں 27 اور لیہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کا عمل آگے بڑھانے کے لیے اپنا تعمیری اور مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کی کوششوں سے تہران پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور لبنان جنگ بندی پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مطالبات زر پر بحث جاری ہے۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے ترجمان نے اسلام آباد اور مظفر آباد کو ملانے والے کوہالہ پل کی بندش کے حوالے سے خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اور کل لیڈز میں خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔